باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے ایک بار کلاس 7 کا ٹاپک لیتے ہیں واٹر۔ تو آج ہم اس کا دوسرا جو سب ٹاپک ہے وہ پڑھیں گے اوشن سرکولیشن۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واٹر جو ہے کس طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے اور کہاں پر کتنا جو ہے واٹر زمین پر ہے، اور اس کے جو علاوہ جو بتایا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف واٹر باڈیز۔ تو آج ہم پڑھیں گے اوشن سرکولیشن۔ تو جب آپ جاتے ہو کہیں پر، کسی شور پر، کسی سمندر کے بینک پر، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گیلی سینڈ ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے وہاں پر، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے سمندر میں جو برڈس ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، یا ہم جو وہاں پر سالٹ کی بو آتی ہے یا جو ویوز وہاں پر چلتی ہے اس کا میوزک ہم سنتے ہیں، تو بہت ہی فیسنیٹنگ ہوتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے وہاں پر۔ تو اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے کہیں پانڈ میں یا لیکس میں، وہ پانی جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، وہ آواز وغیرہ کچھ نہیں دیتا ہے۔ جو یہ اوشن واٹر ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے موو کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتا ہے۔ تو جو یہ مومنٹس ہے اس کے اوشن واٹر کے، وہ براڈلی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 حصوں میں۔ ایک کو کہتے ہیں ہم ویوز، دوسرے کو کہتے ہیں ہم ٹائڈس، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں کرنٹس۔ تو جو یہ ویوز ہیں نا، ویوز کیا ہوتی ہے یہاں پر؟ تو ویوز جب ہم کھیلتے ہیں اکثر اس سمندر کے اس بیچ پر، ہم کبھی کھیلتے ہیں تو، یا بال کبھی جب پانی میں جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ بال ہے، یہ اس کو جو سمندر کی جو ویوز ہوتی ہے، جو وہ وہاں پہ اس کو واپس پھینک دیتی ہے۔ یہ پانی جو ہوتا ہے سرفیس پر، اوشن کی سرفیس پر، وہ آلٹرنیٹلی اوپر اٹھتا ہے اور نیچے بیٹھتا ہے ہوا کی وجہ سے۔ تو اس سے جو ہے ویوز اٹھتی ہے۔ تو ویوز کب اٹھتی ہے؟ ویوز آر فارمڈ وین ونڈ اسکریپ اکراس دا اوشن سرفیس۔ جب اوشن کی سرفیس پر جو ہے وہ ونڈ ہوا چلتی ہے تو اس سے جو ہے ویوز اٹھتی ہے۔ جتنی سٹرانگر ونڈس ہوں گی اتنا ہی سٹرانگر جو ہے یہ ویو اٹھے گی، تو جتنی کمزور ونڈ ہوگی اتنی ہی ویو بھی کمزور ہوگی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارم ہوتا ہے، طوفان آتا ہے وہاں پر، تو جو ونڈس ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی ہائی سپیڈ پر چلتی ہے، اس سے جو ہے بڑی بڑی یہ جو ویوز اٹھتی ہے، یہ جو ہے کبھی کبھی بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں جب ایک بار ارتھ کوئک ہوتا ہے، یعنی زلزلہ ہوتا ہے، یا والکینک ایرپشن، کہیں پر آتش فشاں پھٹ جاتا ہے پانی کے نیچے، تو اس سے جو ہے بہت ہی جو ہے لارج اماؤنٹ آف اوشن واٹر جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے ٹائیڈل ویوز آ جاتی ہیں، جس کا ہم سونامی کہتے ہیں۔ تو یہ سونامی جو ہے 15 میٹر تک اونچی چڑھ جاتی ہے، یعنی اوپر یہ ویوز چڑھ جاتی ہے۔ تو جو ابھی تک میجر کی گئی ہے، سب سے بڑی جو ویوز اٹھی ہے سمندروں میں، وہ 150 میٹر اونچی تک اٹھ گئی ہے۔ تو یہ پھر جو ویوز ہے کم سے کم 700 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی حساب سے یہ چلتی ہے۔ تو یہ سب سے، اگر آپ کو پتہ ہوگا 2004 میں جو ہے ایک سونامی آئی تھی انڈیا کے کوسٹل ایریاز میں، تو جو اندرا پوائنٹ ہے انڈمان اور نکوبار آئی لینڈس میں، تو وہاں پر وہ سبمرج ہو گئے تھے، اس سے یہ آئی لینڈ سبمرج ہو گئے تھے پانی میں، یہ ڈوب گئے تھے پانی میں اس سونامی کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد جو ہے جو ٹائیڈس ہے، ٹائیڈس جو ہے وہ جو رائمک یا ردمک رائز اینڈ فال آف اوشن واٹر ٹوائس ان اے ڈے، یعنی جو اوشن واٹر ہے وہ ردمکلی، یعنی بہت ہی حساب کے ساتھ اٹھتا ہے اور واپس بیٹھ جاتا ہے یہ پانی دن میں 2 بار، صبح اور شام۔ تو اس کا مطلب ہے
جب یہ ٹائڈ بہت ہی اونچی اٹھتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائیسٹ لیول پر ہے یہ سی ٹائڈس، اور جب وہ نیچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لویسٹ لیول پر ہے، یہ سی شور پر جو ہے لویسٹ لیول پر ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں جو گریویٹیشنل پل ہوتا ہے، گریویٹیشنل فورس جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر بھی ہے، مون کے اندر بھی ہے، اور سورج کے اندر بھی ہے، مگر جو سٹرانگ گریویٹیشنل پل جو سورج کا ہوتا ہے اور جو چاند کا ہوتا ہے وہ زمین کی طرف وہ اپنا اس گریویٹیشنل پل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کام، اس ٹائڈس کو وجود میں لاتے ہیں۔ جو واٹر ہوتا ہے زمین کا، تو جب وہ کیا جاتا ہے مون کے قریب جاتا ہے، واٹر آف the earth closer to the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational pull۔ جو زمین کا پانی ہوتا ہے وہ چاند کے گریویٹیشنل پل کے وجہ سے جو ہے وہ پل ہو جاتا ہے، اس کو یہ کھینچا جاتا ہے اس مون کے جو گریویٹیشنل پل کی طرف وہ اس کو کھینچتے ہے ڈیورنگ دی فل مون۔ جب یہ فل مون ہوتا ہے، یعنی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ چاند جو ہے 15 دنوں میں جو ہے ایک ہم دیکھتے ہیں فل 15 دنوں تک یہ آدھا مون ہو جاتا ہے، پھر وہ فل مون 15 دنوں کے بعد ہو جاتا ہے۔ تو فل مون اور نیو مون جب ہوتا ہے، یہ سن، مون اور ارتھ یہ ایک ہی لائن میں آتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے یہ سن ہے، یہ مون ہے اور یہ ارتھ ہے، تو اسی طرح سے یہ سن ہے، یہ ارتھ ہے اور یہ مون ہے، یہ ایک ہی لائن میں آتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرنگ ٹائڈس۔ جب یہ ایک ہی لائن میں آتے ہوں گے تو یہ ایک ٹائڈس بناتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہائیسٹ ٹائڈس اٹھتے ہیں اس کی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں سپرنگ ٹائڈس۔ لیکن جب یہ مون جو ہوتا ہے، جب یہ فرسٹ اور لاسٹ کوارٹر میں ہوتے ہیں، یعنی آدھا مون، جب نیا مون ہوتا ہے، نیا چاند ہوتا ہے، تو یہ اوشن واٹر جو ہوتا ہے یہ ڈائیگنلی اپوزٹ ہوتا ہے اس گریویٹیشنل پول کے، سورج کے جو گریویٹیشنل پول ہوتا ہے اس میں ڈائیگنلی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا ہے، اس میں لو ٹائڈس ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر ہوتا ہے یہ سن، یہ ارتھ یہاں پر، اور یہ اوپر کی طرف جو ہے یہ مون ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیپ ٹائڈ، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہائی ٹائڈز جو ہے وہ مدد کرتے ہیں کس میں، نیویگیشن میں، یعنی جو یہاں پر یہ جو فوج میں یہ ہوتے ہیں نا سمندری فوج، وہ اس میں جو چلتے ہیں سمندروں میں، تو ان کو چلنے میں مدد کرتے ہیں۔ دے رائز دی واٹر لیول، تو اور وہ رائز کرتے ہیں واٹر لیول کو شورز تک، یعنی دریا کے بینکس تک، یہ سمندر کے بینکس تک، اور وہ شپس کو مدد کرتے ہیں ارائیو کرنے میں، ہاربرس یعنی شپ پورٹس تک وہ مدد کرتے ہیں، جہاز اڈ یتھ سمندری جہاز اڈن تعین ونان چھِ أسۍ۔ اور جو ہائی ٹائڈز ہوتے ہیں وہ ہم فشنگ میں بھی مدد کرتے ہیں، یعنی مچھلیاں پکڑنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے جو فشر مین ہوتے ہیں اس سے پلینٹی فل کیچ ہوئے، یعنی زیادہ مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اوشن کرنٹس ہے۔ اوشن کرنٹس کیا ہے؟ یہ سٹریمز آف واٹر ہے فلوئنگ کانسٹنٹلی آن دی اوشن سرفیس، یعنی اوشن سرفیس پر جو ہے، اوشن کی تہ پر، سمندر کی تہ پر جو ہے کانسٹنٹ لگاتار جو ہے واٹر فلو کرتا رہتا ہے، تو اس سے ہم کہتے ہیں اوشن کرنٹس۔ اوشن کرنٹس میں بھی وارم، یہ گرم بھی ہو سکتی ہے یہ اوشن کرنٹس، اور سرد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ عام طور پر جو وارم اوشن کرنٹس ہوتی ہے وہ کہاں پر، وہ ایکویٹر کے نزدیک اٹھتی ہے، کیونکہ ایکویٹر کے نزدیک جو ہے سن کی ریز جو ہے وہ ڈائریکٹ پڑتی ہے، اس سے پانی گرم ہو جاتا ہے، تو جس سے جو ہے وارم کرنٹس اٹھتی ہے، اور پھر وہ وارم کرنٹ سے پولز کی طرف جائے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول کی طرف چلا جاتا ہے۔ دی کولڈ کرنٹس جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ پولر ریجنز میں، ہائی آلٹیٹیوڈس یا ٹراپیکل سے لوور آلٹیٹیوڈ سے اٹھتی ہے، اور پھر وہ جو ہے اس کی طرف یعنی ایکویٹر کی طرف جاتی ہے۔ تو جو لیبارڈر اوشن کرنٹ جو ہے وہ کولڈ کرنٹ ہوتی ہے، وائر ایز دی گلف سٹریم از دی وارم کرنٹ۔ جو
اوشن کرنٹس جو انفلوئنس کرتے ہیں، کس پر اثر ڈالتے ہیں، ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت پر اثر ڈالتے ہیں کسی علاقے کے. وارم کرنٹس جو ہے وہ ٹیمپریچر وہاں پر زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو سورج شعاعیں جو ہے، ریز جو ہے وہ ڈائریکٹ پڑتی ہے زمین پر، تو اس سے جو ہے ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے. وہ ایریاز جہاں پر یہ وارم اور کولڈ کرنٹس ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہاں پر بہت ہی اچھا یہ جو ہے فشنگ گراؤنڈ یہ جو مہیا ہوتا ہے، یعنی مچھلیاں پکڑنے کا. تو سیز اراؤنڈ جاپان، جو سمندر ہے کہاں پر، جاپان کے ارد گرد، یا ایسٹرن کوسٹ آف نارتھ امریکہ، یہ اس کی تھوڑی ایک دو مثالیں ہیں. تو وہ علاقے جہاں پر وارم اور کولڈ کرنٹس میٹ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہاں پر فاگی ویدر ہوتا ہے، تو وہاں سے نیویگیشن میں وہاں پر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ کلاس جو ہے، یہ لیسن آج ختم ہوا ہے. کل ہم اس کے کوسچنز کریں گے باقی.